معراج کا سفر کیوں کروایا گیا؟ اس کی غرض کیا ہے؟ کوئی بندہ جب سفر کرتا ہے تو اس کی کوئی غرض ہوتی ہے نا جی. آپ لاہور جا رہے ہیں کسی کام کی وجہ سے جا رہے ہیں، کیوں ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ کراچی کا سفر کر رہے ہیں کسی کام کے، بغیر کام کے کون سفر کرتا ہے؟ کبھی وہ کام ایک ہوتا ہے، کبھی وہ کام دو ہو جاتی ہیں، کبھی وہ زیادہ مقاصد بھی ہوتی ہیں، یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے. اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں اس سفر کے. سفر معراج کی غرض خود اس آیت میں اللہ نے بیان کی. ہم نے یہ سفر اس لیے کروایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھا دیں. نشانیاں دکھائیں جو رب کی معبودیت پر دلیل بنے. زمین کی ایک نشانی ہے، رب کی معبودیت کی دلیل ہے. آسمان بھی ایک نشانی ہے، سورج چاند ستارے بھی ایک نشانی ہے، دن اور رات کا نظام بھی ایک نشانی ہے، موسموں کا تغیر و تبدل بھی ایک نشانی ہے. یہ نشانیاں ساری، یہ سمندر، یہ پھول، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ پھولوں میں خوشبو، ان کے رنگ، یہ پھلوں میں ذائقے، یہ سب نشانیاں ہیں. نشانیاں یہ زمین کی نشانیاں ہیں، فضا کی نشانیاں ہیں، اللہ نے دکھائی ہیں. خود بندے کا وجود ہی رب کی الوہیت کی نشانی ہے. اگر کوئی رب کو پہچاننا چاہے تو اپنے وجود کو دیکھے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. وہ دیکھے، میں پانی کا ایک گندا قطرہ تھا، یہ نشانی ہے رب کی، رب کے الوہیت کی. میں پانی کا ایک گندا قطرہ تھا، مدتوں باپ کی پیٹھ میں ٹھہرایا، پھر ماں کے رحم میں ٹپکایا، پھر اس گندے پانی کو خون کے لوتھڑے میں بدلا، پھر بوٹی میں بدلا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی. اسے بوٹی دے وچوں ہڈیاں، اس کا مٹیریل باہر سے نہیں لائے، اسی گوشت میں سے ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر آنکھیں بنائیں، اسی پانی کے قطرے سے آنکھیں بنائیں، پھر کان بنائے، پھر ہاتھ بنائے. فہذا لک، ذرا تناسب تو دیکھو یارو، انگلیوں کا تناسب تو دیکھو. پھر ہاتھ بنائے، پھر پاؤں بنائے، پھر اندر دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، معدہ ہے. یہ ساری چیزیں اسی نے بنائی. بندہ اپنے آپ کو پہچانے، دیکھے میں کون تھا، کیا تھا، اب کیا ہوں. اگر یہ بندہ پہچانے تو پھر بندہ یہ کتبہ نہیں اٹھا سکتا میرا جسم. نا میرا جسم کیسا، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. وہ نہیں کہہ سکتا جسم تیرا نہیں ہے. پگلی، جسم تیرا ہوتا نا تو کبھی نہ مرتی. جسم تیرا ہوتا نا تو کبھی بیمار نہ ہوتی. جسم تیرا ہوتا نا تو مرضی کے مطابق بنتی، تیرے نئے نقش مرضی کے مطابق بنتے. یہ کیا ہوا، میرا جسم میری مرضی؟ نا، جسم کا مالک اللہ ہے. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، ان سب کا مالک کون ہے؟ یہ جسم اس کا ہے
اسی کی مرضی کے مطابق اس جسم سے کام لیا جائے گا. میری مرضی نہیں چلے گی. ہاں تیری مرضی چل سکتی ہے ایک صورت میں، تو ایمان سے انکار کر دے، میں مسلمان نہیں، ہم مومن نہیں ہیں، کفر اختیار کرو، دریا بن جاؤ، جاؤ جہنم میں. اور اگر کلمہ پڑھتے ہو، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو، آمنہ کے لال کو نبی مانتے ہو، تو پھر اس جسم کو اس طرح خرچ کرنا پڑے گا جس طرح رب کہتا ہے. تیری مرضی نہیں چلے گی. اس جسم کو اسی طرح مرض سے جان چھڑانا. ہم کھانا گرم نہیں کریں گے، ہم جوتیاں ڈھونڈ کے نہیں دیں گے، ہم کپڑے دھو کے نہیں دیں گے. مرض سے جان چھڑانا کیسے ممکن ہے؟ پتہ نہیں کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں. اس کائنات کی تخلیق ہی مرد سے ہوئی ہے. کس سے ہوئی ہے؟ اس کائنات کی تخلیق ہی مرد سے ہوئی ہے. اور تیرا وجود بھی مرد کا مرہون منت ہے، اور وہ مرد تیرا باپ ہے. اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو کیسے وجود میں آتی؟ اور آج اگر تیری ماں تیرے باپ کو کہے میں تیرے لیے کھانا گرم نہیں کروں گی، تو پھر تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کہ تیرا بوڑھا باپ اور تیری ماں اس کو کہتی ہے میں تیرے لیے کھانا گرم نہیں کروں گی، میں تیرے جوتے تلاش کر کے تجھے نہیں دوں گی. دوپٹہ جنہیں پسند ہے وہ اپنی آنکھوں پہ ڈال لیں، ہم نے سر پہ دوپٹہ نہیں لینا. نام لینا چھوڑ دو امہات المومنین کا، بنات النبی کا، اسلام کا، ایمان کا. اور اگر اپنے آپ کو مومنہ کہتی ہو پھر منافق نہ بنو. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ ضرورت کے وقت اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر ڈالو. کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے. یہ کون عورتیں تھیں؟ یہ پاکستان کا تشخص، عالمی برادری میں اتنا گھنانا تشخص پیش کرنے والی یہ کون تھی؟ ان کے والدین کو شرم نہیں آئی؟ ان کے بھائی چلو میں پانی لے کے ڈوب نہیں مرے؟ ان کے چچا اور ماموں بغیرت بن گئے کہ ان کی بیٹی، ان کی بہن سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، میں جس طرح مرضی استعمال کروں. تیرا جسم تیری مرضی نہیں، تیرا جسم اس بدماش کی مرضی ہے جس نے ایک رات کے لیے تجھے پیسوں کے بدلے خریدا ہے. تیرا جسم پھر اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتا ہے. میرا جسم میری مرضی، مرضی پھر اس بدماش کی چلے گی. اور اگر یہ جسم رب کا ہے تو یہ جسم اس طرح استعمال ہوگا جس طرح کس نے کہا ہے. وہ یہاں یہ کراچی میں یہ مظاہرہ ہوا، خواتین کا دن منایا گیا، وہاں ایک بوڑھا آدمی ویل چیئر پہ، اس سے ٹی وی کا ایک نمائندہ پوچھتا ہے ہاں جی آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کتبے ٹھیک ہے؟ اس نے کہا یہ کم ہو رہا ہے.
کم ہو رہا ہے. اس نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا جب تک نکاح کی قید ختم نہیں ہوتی. جی آپ نے بھی فیس بک پہ اس کی بات سنی ہوگی. جب تک نکاح کی قید ختم نہیں ہوتی اس وقت تک آزادی نہیں ملتی. اور وہ کہنے لگا یہ نکاح کی قید انگریز نے لگائی تھی. انا للہ. ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ تشخص جن عورتوں نے پتہ نہیں یہ طوائف تھی کون تھی یہ پاکستان کا تشخص نہیں ہے. پاکستان کی اکثریت میری ماؤں بہنوں کی باحیا ہے. کیوں بھائی بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اکثریت باحیا میری ماؤں بہنوں کی اکثریت ہے. یہ اوباش قسم کی عورتیں خامند کی فرما برداری کا شریعت نے حکم دیا ہے. شریعت نے حکم دیا ہے الرجال قوامون علی النساء. ہم نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا ہے. یہ قرآن ہے. اس کو کدھر لے جائیں گے آپ؟ اس قرآن کو، اس کے احکام کو آپ کدھر لے جائیں گے؟